کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. یہ ہمارے اسٹوڈنٹس تک جو دعوت پہنچی ہے، اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ ہمارے مخالف علماء کا ہے. اگر وہ یہ کام نہ کرتے تو اکثریت تک بات نہ پہنچتی. ظاہر ہے میرے پاس تو کوئی کارندے نہیں میں نے بھرتی کیے ہوئے، نہ میں نے ٹی وی پہ کوئی اشتہار چلانے سے، خالی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بنانے سے بھی کوئی بندہ فیم نہیں لے لیتا جب تک کہ اس کے خلاف سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں جمعے نہ پڑھائے جاتے ہوں دنیا میں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا؟ پھر دعائیں کیا کریں مفتی طارق مسعود صاحب کے لیے، مصباحی صاحب کے لیے، اس طریقے سے باقی علماء کے لیے کہ یہ اتنی مہربانی آپ کے ساتھ کرتے ہیں. اور دیکھیں میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مجھ سے زیادہ نرم مزاج بندہ اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی نہیں جو یہ والا کام کر رہا اور اتنا نرم ہو. آپ نے دیکھا یہ میں نے جس طریقے سے ان کو ایکسپوز کرنا شروع کیا ہے، وہ لوگ جو ہمیں کل تک یہ تانا دیتے تھے کہ انجینئر صاحب آپ کی زبان بہت خراب ہے، غامدی صاحب گمراہ ہے گرچہ لیکن کم از کم بات تو تمیز سے کرتے ہیں، آج ان کی تمیز کا لیول یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر کے اسٹوڈنٹس نے اس کے نام کا کلمہ پڑھا ہوا ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں تم لوگ اس کو سن کے ڈپریشن میں کیوں نہیں جاتے. تو فضول آدمی جو کمبخت کبھی کسی ایک جگہ ٹکا ہی نہ ہو، اور میں المحنت پہ آ گیا نا، انجینئر کو میں بتا رہا ہوں ایسا بھاگے گا نا تو. لیکن تیرے سامنے جو قوم بیٹھتی ہے نا وہ تجھ سے بھی زیادہ ذلیل ہے. وہ کہتی ہے بھائی جتنا مرضی ذلیل کر لو، ہم نے انجینئر کے نام کا کلمہ پڑھ لیا، اور المحنت پہ بھی میں اس کو ذلیل کرنے والا ہوں انشاءاللہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ویڈیوز کے نیچے کامنٹس میں جا کے گالیاں دیں ان کو، یہ اجازت ہے. یہ وہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں، یہ ویڈیوز میں ریکارڈ ہے. تو آپ کو پتہ چل گیا اخلاق سے سب پیدل ہے. یہ ہمارے ہی جگر ہے کہ اتنی گمراہی ہمیں پتہ ہے، ہم پھر بھی پیار محبت سے قرآن و سنت رکھتے ہیں. کوئی مزاح میں بات کرتی دیٹس آل. کبھی کسی کو کافر اس طریقے سے ڈکلیئر نہیں کیا جس طرح یہ لوگ کافر ڈکلیئر کرنے کے اوپر آ جاتے ہیں. اور دن بدن آپ کے اوپر یہ چیز کھلتی جائے گی، بجائے یہ کہ یہ لوگ اپنے بورے کھولیں اور قرآن و سنت سے ان باتوں کے جواب دیں. بھائی ان باتوں کے ان سے بہتر جواب میں دے سکتا ہوں، لیکن میں نے ان کے بھی جواب اپنی طرف سے دے کے ان کے بھی آگے سے جواب ریکارڈ کرا دیے. اب وہ کیا جواب دیں؟ تو اس کے بعد طریقہ یہی ہے کہ آپ فتوے لگاؤ دوسروں کے اوپر، جھوٹے الزامات لگاؤ، اور میں ان جھوٹے الزامات کو ریبٹل کر کے خوشی محسوس کرتا ہوں. میرا خون بڑھتا ہے. مجھے کوئی اس اعتبار سے ڈسکریج نہیں میں ہوتا اگر کوئی مخالف اس طرح کی آواز بلند کرے. میرے تو خوراک ہی یہی ہے. مجھے بتائیں اگر یہ آئے دن اس طریقے سے باتیں نہ کریں تو مجھے کیسے موقع ملے کہ میں آپ کو صحیح دین بتا سکوں. میں انہی باتوں کو لیتا ہوں، ان کو ایک ایک چیز کو آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں. دیکھیں پچھلے دنوں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آخری وقت میں انہوں نے دیکھیں کتنی بڑی غلطی کر لی ہے کہ انہوں نے تختہ مشق، مجھے لگتا ہے ان کے بچوں نے ہی ان کو اسٹوڈنٹس نہیں کہا کہ ایک کلپ بنا دیں کہ یہ بزرگوں کی کتابیں ثابت نہیں ہیں. اب قادری صاحب کو کیا پتا تھا کہ میں نے تو یہ ساری ویڈیوز میں ان کتابوں کے واقعات خود سنائے ہوئے ہیں، نام لے لے کے میں نے کشف محجوب لہرائی ہوئی ہے، خادم رضوی نے بھی، انہوں نے بھی، اور پھر میں نے ایک ایک چیز کا پوسٹ مارٹم کیا. اب اس کے بعد مجھے بتائیں کیا وہ کریں گے؟ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جن باتوں کو انہوں نے دعویٰ کیا ہے اب اس سے توبہ بھی ریکارڈ کروائیں. یہ تو نہیں کہ بات کر کے سائڈ پہ ہو گیا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو جو باتیں کی تھی میں نے ایک ایک چیز کا جواب دیا کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، یہ اس طرح نہیں، اس طرح ہے بات. اب اس کے بعد تو ہونا چاہیے کہ بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو. ابھی بھی ان تک یہ دعوت کی ہیٹ نہ پہنچتی، انہوں نے کبھی نہیں کہنا تھا. کہتے مجھے 1971 میں پتا چل گیا تھا کتابیں فراڈ ہیں. بتایا گیا 2024 میں. باقی دنیا جان کی سٹوریاں، خواب، ٹھیک ہے، وہ جمناسٹک کی پلیئر رابعہ بصریہ کے واقعات، وہ مولا روم کے شاگرد کی وہ ٹانگ پہ تیل چھڑک چھڑک کے تو اپنے استاد کے لیے کھانا گرم کرنا، ٹھیک ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کا خود ککڑ کھانا اور مریدوں کو جو دالیں کھلانا. ہمارے نبی تو وہ تھے کہ اگر مریدوں نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے نبی نے 2 باندھے ہوئے ہیں. نبی اسلام یہ کرتے تھے کہ خود ککڑ کھاتے تھے اور مریدوں کو دالیں کھلاتے تھے. تو یہ عبد القادر جیلانی کس نبی کے طریقے پہ چل رہے تھے بقول ان کے؟ یہ تو ان کو کرامات ہی سمجھتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں غوث پاک کا دھوبی
हाँ, वो धोबी तो आप मर गया, क्योंकि उसने उसमें कहा है कि मुझे कुछ पता नहीं। तो हमने बताया बुखारी में मौजूद है, अगर कोई कहे मुझे कुछ पता नहीं, हाँ, तो फिर फरिश्ते उसको अपने तरीके से निपटते हैं, फ्लैट करते हैं जमीन पे, उसको थोड़ा मारते हैं। तो ये सारी बातें इन्होंने खुद बयान की हुई थी ना, मैंने तो नहीं गन पॉइंट पे करवाई है। तो अल्लाह का शुक्र है जो जो एक एक करके सामने। अब आपको पता चला कि बाकी लोग क्यों नहीं निकलते। एक कादरी साहब निकले हैं तो देखे उनके साथ क्या हुई है। तकी उस्मानी साहब ही निकले, वल्ला मैं तो खुशी से फूले नहीं समाऊंगा। मुफ्ती मुनीब साहब सामने निकले और इस तरह की एक वीडियो बनाए, वो भी कोई एक बात करें, लेकिन वो ये चाह रहे कि अब उम्र के आखिर गलती ना करें। कादरी साहब चूंकि बाहर बैठे हुए थे, वो बच्चों के कहने पे बच्चे बड़े खुश हैं, जब वो कह रहे हैं ना किताबें कोई साबित नहीं हो, बड़े खुश हो रहे हैं कि लो जी आज इंजीनियर को जवाब हमने ले दिया कादरी साहब से। अब उनको क्या पता था कि कादरी साहब तो खुद उन किताबों के हवाले दे के हश्त बहिश्त का उन्होंने हवाला दिया है। चिश्ती चाचू तेरी चाची गई, बल्कि सारी चाचियां गई हैं। हश्त बहिश्त का उन्होंने हवाला दिया है। अब किस तरह कहेंगे हश्त बहिश्त जो है वो बदल गई है। और जिस तज़किरतुल औलिया को वो कह रहे हैं ना बदल गई है, उसमें से ही उन्होंने वो वाकया बयान किया भाई इब्राहिम बिन अदम और राबिया बसरिया का वो जिम्नास्टिक वाला 7 साल तक लुढ़कती हुई 7 साल तक लुढ़कती हुई हज के लिए गई। ओ यार केड़ी सुन्नत है, केड़ा तरीका है, कलबाजियां मार के 7 साल तक। तो ये वो बताना चाह रहे हैं कि ये दीन है, और वो जो वाकया साबित नहीं है, वो जो साबित हुए हैं वो उससे भी ज्यादा गए गुजरे। तो अल्लाह का शुक्र है कि नेगेटिव चीजों से फायदा होता है, इससे टेंशन नहीं लेनी। और मैं कभी नहीं आपको कहूंगा कि आप लोग वनरेबल और इनके सामने आ जाए, नहीं। वीडियोस उनको दिखाएं जिनमें हौसला है, अदरवाइज वीडियो भी दिखाने की जरूरत नहीं। वीडियो इनके मौलियों की दिखाएं कि गौसे पाक ने बंदा मार दिया निगाह मार के, नीचे आप हदीस लगा दें बुखारी मुस्लिम से। अनस इब्न मालिक कहते हैं हुजूर ने मुझे 10 साल तक ना कभी झिड़का, ना कभी कहा ये काम किया, ये क्यों नहीं किया, ये लिखे। उनको कहें जी अब्दुल कादिर जिलानी क्या नबी के तरीके पे थे ये हरकत करके कि मरीद को उन्होंने मार दिया। बस ये आप कंपैरिजन करा दें, सिंपल। हदीस लगाएं, तो वीडियोस इनकी लगाएं, मेरी ना लगाएं, फिर तो वनरेबल तो नहीं होंगे। इसके बावजूद अगर कोई बंदा हठधर्मी पे उतरा हो तो फिर आप समझ लें कि इसकी किस्मत में हिदायत नहीं है, क्योंकि वो खुद हिदायत कमाना नहीं चाहता। अदरवाइज यकीन करें इतने इतने सख्त मुखालफीन है, उन्हें एक बात पता चलती है ना, वो कहते हैं यार हमारे साथ इतना धोखा हुआ है। दुनिया में वैसे ये होता है, अगर आपको कोई बता देना कि कल आपकी सिम बंद हो जानी है, आप उसका शुक्रिया अदा करेंगे कि यार पहले ही बता दिया, मैं इसकी को रेमेडी कर लूं। ये नहीं करेंगे ये कैसे हो सकता है, मुझे को नहीं पता चला, हमारे बुजुर्गों को नहीं पता चला, इधर नहीं होंगे क्योंकि सिम बंद हो रही है। लेकिन दीन के मामले में आपको कहे कि भाई ये आप जिस तरीके से नमाज पढ़ रहे हैं ये साबित कोई नहीं है, ये जो आप कब्रों से मांग रहे हैं ये तो शिरक है, तो आप लड़ने पे आ जाते हैं। आपसे मुराद है वो लोग जो हठधर्मी पे उतरे हैं। तो तरीका ये है कि अपने आप को सही कर लें, अगर अदरवाइज नहीं करना तो अपना नुकसान करेंगे, मेरा तो कोई नुकसान नहीं करना। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।